الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خطبے میں قرآن کریم کی جو آیتیں پڑھی ہیں وہ سورہ بروج کی آیتیں ہیں جو قرآن ترتیب کے اعتبار سے 86 نمبر کی یہ صورت ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر جو ہے 27ویں نمبر کی یہ صورت ہے. مکی جو صورتیں ہیں یعنی جو صورتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے مکہ میں نازل فرمائی اس کی کل تعداد 86 ہے. ان میں سے یہ صورت جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے جس کی کچھ آیتیں پڑھی ہے وہ صورت جو ہے 27ویں نمبر کی صورت ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ صورت جو ہے مکی دور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد جو زمانہ مکہ میں گزارا اس زمانے کا بیچ کا دور ہے یہ، اور اس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے. اور مناسب معلوم یہ ہوا کہ سورہ بروج کی کچھ تفصیل ہمارے سامنے آ جاوے. اصل ابھی قریب میں ہی یہاں پر تیندوا آیا تھا تو ایسے موقع پر راستوں کو بند کر دیا گیا تھا. جب یہ منظر دیکھا تو مجھے سورہ بروج کا جو شان نزول ہے وہ سامنے آیا کہ سورہ بروج میں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ جہاں پر ایک جانور کی بنیاد پر راستوں کو بند کیا گیا تھا. تو میں نے مناسب معلوم ہوا کہ اس کے اندر بڑے پیغامات ہیں، بڑی نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے، لہذا سورہ بروج کی تفصیل جو ہے کچھ ہمارے سامنے آ جاوے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت میں شروع میں 4 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. اللہ کو کسی بات کو پیش کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اللہ قسم کھا رہے ہیں تو آنے والی بات بڑی اہمیت کی ہے. اس بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ اس کی قسمیں کھا کر اللہ تبارک تعالیٰ بات کو بیان فرماتے ہیں. دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے قسمیں کھانے کی، قرآن میں جگہ جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص موقعوں پر قسمیں کھائی ہے، جیسے والشمس وضحاہا والضحیٰ، ایسی جگہ جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے قسمیں کھا کر عنوانوں کو بیان کیا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس قسم میں اگر ہم غور کریں گے جو قسم اللہ تبارک تعالیٰ نے کھائی ہیں تو معلوم ہوگا کہ آگے والی جو بات آ رہی ہے اس بات سے اس قسم کا گہرا تعلق ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ اس چیز کی قسم کھا کر ہم کو بات سمجھاتے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ بروج میں 4 چیزوں کی شروع میں قسمیں کھائی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلی قسم کھا کر بتایا والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمانوں کی جو برجوں والا ہے، ستاروں والے آسمان کی قسم. بروج کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جو ستارے ہم ہماری آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان ستاروں کے اللہ تبارک تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. اور ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ برج کا معنی ہوتا ہے محل کے، چونکہ آسمانوں میں فرشتوں کے محل ہیں کہ شیطان جو ہے آسمانوں پر نہیں جا پاتا ہے، اگر وہ جاتا ہے تو وہ فرشتے جو ہے اس کو ستاروں کے ذریعے سے جلا ڈالتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ستاروں والے آسمان کی قسم کھائی. پھر دوسرے نمبر کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ کھا رہے ہیں والیوم الموعود، اور اس دین کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اس سے مراد ہے قیامت کا دین، کہ قیامت کے دین کا اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے. تیسری قسم اللہ تبارک تعالیٰ نے کھائی ہے وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے دین کی قسم، اور اس دین کی قسم جس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں. کیا مانا؟ حاضر ہونے والے دین سے مراد علماء نے اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ حاضر ہونے والے دین سے مراد جمعہ کا دین ہے، کہ ہر گاؤں میں ہر بستی میں جمعہ کا دن آتا ہے، حاضر ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہفتوں میں چونکہ جمعہ کا دن بہت بڑا دن ہے اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جمعہ کے دین کی قسم کھائی. اور وہ دن جس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں
ومشہود، اس سے مراد علماء نے بیان کیا کہ عرفات کا دن ہے، کہ اس دن میں لوگ حاضر ہوتے ہیں، آتا نہیں ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں، اس لیے اس کو ومشہود سے تعبیر کیا ہے۔ ایک تفسیر اس کی یہ بیان کی ہے، ایک تفسیر یہ بیان کی ہے کہ شاہد سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کہ وہ گواہی دیں گے۔ کون سے موقع پر؟ کہ جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت اس بات کو پیش کرے گی کہ پہلے والے نبیوں نے اپنی امتوں کو حق بات پہنچا دی تھی، یہ گواہی یہ امت دے گی۔ تو سوال کریں گے لوگ کہ آپ تو اس وقت تو موجود ہی نہیں تھے، آپ کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ تو اس امت کی گواہی دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوگی، وہ بتائیں گے کہ یہ امت جو بات بتا رہی ہے وہ صحیح بات ہے۔ تو اس امت کی گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ وشاہد ومشہود، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں جمعہ کے دین کی، عرفات کے دین کی اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، جو واقعہ میں آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مسلم شریف میں، مسند احمد میں، بڑی بڑی کتابوں میں اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے 70 سال تقریباً پہلے ایک واقعہ پیش آیا یمن میں۔ اس وقت یمن کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ذو النواس، یہ اس بادشاہ کا نام تھا۔ وہ بادشاہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا کہ میں اللہ ہوں، لہٰذا تم میری عبادت کرو۔ اس وقت کا دور ایسا تھا کہ ہر بادشاہ جو ہے اپنے پاس جادوگروں کو رکھتا تھا، جیسے آج کے زمانے میں ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو، اور جو ان کے مشیر ہوتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے۔ اس زمانے میں بادشاہ لوگ اپنے پاس جادوگروں کو، کاہنوں کو رکھتے تھے، جو آئندہ کی پیشن گوئیاں دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس بادشاہ کے پاس بھی ایک جادوگر تھا جو بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ مجھے ایک جوان بچے کی ضرورت ہے، کیونکہ میری عمر پوری ہونے آئی ہے، ایک جوان بچہ میرے سامنے لایا جاوے، میں اس کو علم سکھاؤں جادو کا، تاکہ بعد میں بھی آپ لوگوں کو وہ جادو کا علم کام آوے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک بچے کو مقرر کیا کہ وہ بچہ روزانہ جادوگر کے پاس آوے اور اس کے پاس آ کر اس کا جادو کا علم سیکھے۔ تقریباً وہ بچے کی عمر 10 سال ہوگی، لیکن ذہین اور فطین تھا، اس لیے بادشاہ نے اس کو مقرر کیا۔ اور وہ جو نوجوان بچہ تھا وہ جو ہے روزانہ جادوگر کے پاس آتا تھا اور اس کا علم سیکھ کر وہ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ اس کے راستے میں ایک عیسائی مذہب کو ماننے والا، چونکہ اس وقت صحیح مذہب عیسائی تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو صحیح مذہب تھا وہ عیسائی تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح ماننے والے لوگ تھے، وہ صحیح مذہب پر تھے۔ اس میں سے ایک راہب اس راستے میں لوگوں کو توحید کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ جو بچے کا راستہ تھا اس راستے میں توحید کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ وہ بچے نے لوگوں کو دیکھا تو وہ بچہ بھی ایک مرتبہ راہب کے پاس چلا گیا۔ اس کی باتیں بچے کو بڑی اچھی لگی، چونکہ وہ اللہ کی باتیں بیان کرتا تھا اور یہ جادوگر شیطانوں کی باتیں بیان کرتا تھا۔ وہ راہب کی وہ باتیں بہت اچھی لگی اور وہ زیادہ وقت راہب کے پاس رہنے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جادوگر کے پاس جانے کا جو ٹائم تھا اس میں دیر ہو جاتی تھی۔ اس کے نتیجے میں وہ بوڑھا جادوگر اس بچے کو مارتا تھا، اور پھر راستے میں جاتے وقت گھر پہنچنے میں بھی دیر ہوتی تھی، تو گھر والے اس کو سرزنش کرتے تھے۔ راہب نے اس کو ایک تدبیر بتائی کہ جادوگر کے پاس پہنچنے میں اگر دیری ہو جائے تو بتا دیا کر کہ گھر سے آنے میں دیر ہو گئی، لہٰذا تو اس سے بچ جائے گا، اور جب گھر پہنچے اور دیر ہو جائے تو بتایا کر کہ جادوگر کے پاس جانے میں دیری ہو گئی، وہاں سے آنے میں دیری ہو گئی۔ خیر یہ سلسلہ چلتا رہا اور وہ راہب کے پاس سے توحید کی تعلیم وہ بچہ لیتا رہا۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ وہ راستے سے گزر رہا تھا کہ لوگوں کی بھیڑ اس نے دیکھی کہ آگے کا راستہ بند ہے اور لوگ ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ معلوم کیا کہ کیا منظر ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ آگے ایک شیر کھڑا ہے۔ اصل یہ منظر کی وجہ سے، چونکہ یہاں پر بھی 2 دن پہلے ایسا ہی منظر نظر آ رہا تھا جب وہ تینوا آیا تب، تو وہاں پر لوگوں نے بتایا کہ ایک شیر کھڑا ہے جس نے راستے کو روک دیا ہے، لوگ جا نہیں پا رہے ہیں۔ یہ موقع مناسب سمجھا اس بچے نے، وہ ایک کشمکش میں تھا کہ میں جادوگر کے پاس جاتا ہوں تو اس کا علم صحیح ہے یا وہ راہب کا علم صحیح ہے۔ اس نے فوری طور پر ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک یہ راہب اور یہ توحید کی دعوت دینے والا صحیح شخص ہے تو اللہ میں اس کا واسطہ دے کر اس پتھر کو مارتا ہوں، اس جانور کو یہاں سے ہٹا دے یا اس کو ہلاک کر دے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہہ کر پتھر کو مارا ہے، فوراً وہ جو جانور جس نے راستے کو روکا ہوا تھا فوراً وہاں پر ہلاک ہو گیا، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں میں اس کی واہ واہ ہو گئی بچے کی، اور مشہور ہو گیا کہ یہ کوئی بڑا بچہ ہے، بڑی کرامت والا بچہ ہے۔ لہٰذا لوگ اس کے پاس جانے لگے اپنی بیماریوں کو لے کر دعا کروانے کی خاطر۔ جیسے دیکھتے ہیں کہ کوئی کرامت ظاہر ہو جاوے تو لوگ اس کی طرف عمر پڑتے ہیں، وہ بچے کے پاس لوگ جانے لگے۔ وہ بچہ اللہ کے نام سے جب کسی کے لیے دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے لوگوں کو شفا دیتا تھا، لیکن وہ بچہ سمجھ گیا تھا کہ توحید کی تعلیم ہی صحیح تعلیم ہے، اس سے کوئی بھی بیمار اس کے پاس آتا تو پہلے اس کو کلمہ پڑھاتا، کہتا کہ تو ایک اللہ کو مان
یہ جو بادشاہ ہے وہ خود مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے، وہ خود محتاج ہے، وہ دوسروں کی ضرورتوں کو کیسے پورے کر سکتا ہے؟ لہٰذا پہلے کلمہ پڑھا تھا اور اس کی بیماری کے لیے دعا کرتا، وہ شفا یاب ہو جاتا۔ چنانچہ ایسے ایسے لوگ کہ جو نابینا ہوتے، بچپن سے نابینا ہوتے، وہ بچہ اس کے لیے دعا کرتا، وہ بینا ہو جاتا۔ برس کی بیماری والے، کوڑ کی بیماری والے لوگ اس کے پاس آتے، دعا کرتا، جس کے نتیجے میں وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ یہ بات لوگوں میں بہت مشہور ہو گئی، یہاں تک کہ بادشاہ کو جو خاص آدمی، یہ پوری حدیث جو ہے مسلم شریف میں موجود ہے، وہ بادشاہ کا ایک خاص آدمی جو نابینا ہو چکا تھا، جس کے نتیجے میں بادشاہ نے اس کو دربار سے نکال دیا تھا، وہ آدمی بھی اس کے پاس پہنچا، بچے کے پاس، اور اس سے کہا کہ میں نابینا ہو چکا ہوں، میرے لیے بھی دعا کر جس کے نتیجے میں بینا ہو جاؤں۔ وہ بچے نے کہا کہ پہلے تم ایمان کو قبول کرو، اس لیے کہ میرے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جس کے نتیجے میں اللہ شفا دیتا ہے۔ یہ تعلیم دی گئی۔ چنانچہ اس نے یقین کیا اور اس نے ایک اللہ کے نام کا کلمہ پڑھا، اس کے بعد بچے نے دعا کی، جس کے نتیجے میں وہ وزیر تھا وہ بھی بینا ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد وہ بھی جو ہے دربار میں پہنچا، بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ تو نابینا ہو چکا تھا، تیری بینائی واپس کیسے آئی؟ تو بادشاہ نے بتایا کہ میرے رب نے مجھ کو بینائی دی۔ اب یہ الفاظ بادشاہ کے محل میں کہنے وہ بڑی جرأت کا کام تھا، اس لیے کہ بادشاہ خود اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، جیسے فرعون سمجھتا تھا۔ اب اس نے کہا کہ تیرا دوسرا رب کون ہے؟ تیرا رب تو میں ہوں۔ وزیر کہتا ہے کہ میرا اور تیرا دونوں کا رب اللہ ہے۔ جب یہ بات کہی تو اس نے کہا کہ تو نے یہ سب چیز کہاں سے سیکھی؟ تو ایک اللہ کو ماننے والا کب سے ہو گیا؟ بہت تکلیفیں پہنچائی گئی اس وزیر کو۔ تو اس نے اس بچے کا نام دیا کہ اس بچے کے پاس سے میں نے توحید کا کلمہ پڑھا ہے۔ وہ بچے کو بلایا گیا۔ بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کو جادوگر نے ماہر بنا دیا ہے، لہٰذا جادو کی بنیاد پر لوگوں کو بینائی دیتا ہے۔ جب وہ بچہ دربار میں آیا تو بتایا کہ جادو کا کمال نہیں ہے، بلکہ میرا رب اور میرا اللہ لوگوں کو شفا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ وہ بادشاہ نے بچے کو بھی تکلیف پہنچائی اور اس سے اگلوایا کہ یہ بات تو نے کہاں سے شروع کی ہے اور یہ توحید کی تعلیم تو نے کہاں سے لی ہے؟ آخر کار راہب کا علم دیا گیا اور راہب کو بلایا گیا۔ راہب نے بتایا ہم سب کا اللہ ایک ہے، تکلیف پہنچانے کا مالک، تکلیف کو دور کرنے کا مالک اللہ ہی ہے۔ جب راہب نے کھل کر توحید کی تعلیم دی تو اس کو پکڑا گیا۔ دیکھو تو اس صورت میں جو میں نے صورت کی ابتدا کی، اس صورت میں اصل جو دعوت ہم کو دی جا رہی ہے کہ عقیدے پر مضبوط رہنا چاہیے، جیسے بھی حالات ہو ہمارے عقیدے ڈگمگانے نہیں چاہیے۔ وہ راہب کو بلایا گیا، دو طرف سے پکڑا گیا اور بیچ میں آرا چلایا گیا اور دو ٹکڑے آرے کے ذریعے سے کیے گئے، لیکن اس نے کلمے سے منحرف نہیں ہوا، وہ توحید کو نہیں چھوڑا۔ یہی عالم اس کا وزیر کا ہوا۔ وزیر کو بلایا گیا اور اس کو کہا کہ تو اللہ کو چھوڑ دے اور مجھے رب مان۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وزیر کو بھی پکڑا گیا اور آرے کے ذریعے سے دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ میرے لیے کہنا آسان ہے اور آپ لوگوں کے لیے سننا آسان ہے، لیکن جس کے دو ٹکڑے ہوئے ہوں گے اس پر کیا گزری ہوگی وہ تصور کریں۔ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ توحید پر کیسے جمنا چاہیے۔ اب یہ بچے کی باری تھی۔ اب بچہ چونکہ لوگوں میں شہرت پا چکا تھا، اس لیے اس کو اگر ایسے ہی قتل کر دیا جاتا تو بادشاہ کی حکومت جو ہے ہل جاتی۔ بادشاہ نے اپنی فوج کو بلایا اور کہا کہ اس کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور وہاں پر جا کر اس کو گرا دو۔ پہلے اس کو پوچھو کہ اگر تو دین کو چھوڑتا ہے تو تجھے معاف کر دیا جائے گا، اگر دین کو نہیں چھوڑے گا تو تجھے گرا دیا جائے گا۔ چنانچہ بچے کو لے کر فوج جو ہے پہاڑ پر پہنچی۔ بچے نے اس وقت ایک دعا مانگی، اللہم اکفینیہم بما شئت، کہ اللہ ان سب لوگوں کی طرف سے تو مجھے کافی ہے۔ کہنا ہی تھا کہ پہاڑ پر زلزلہ آیا اور جتنے بھی فوجی لوگ تھے وہ سب کے سب نیچے گرے، وہ بچہ محفوظ رہا اور وہ وہاں سے ہو کر واپس دربار میں پہنچا۔ جو ہلاک کرنے گئے تھے وہ خود ہلاک ہو چکے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ اس کو سمندر میں لے جاؤ، کشتی میں، اور پوچھو سمندر میں جا کر کہ توحید کو چھوڑتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ کہے کہ چھوڑ دے تو اس کو چھوڑ دو، ورنہ سمندر میں ڈبو دو۔ کشتی لے کر وہاں پہنچے، وہی دعا اس بچے نے واپس مانگی، اللہم اکفینیہم بما شئت، کہ اللہ تو ان سب کی طرف سے تو مجھے کافی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ کشتی میں طوفان، سمندر میں طوفان آیا، اللہ نے اس بچے کی حفاظت کی، جتنے بھی فوجی طبقہ تھا اس کو اللہ نے ہلاک کر دیا، وہ بچہ واپس آ گیا۔ اور بچہ اب خود بتا رہا ہے کہ اگر تو مجھ کو مارنا ہی چاہتا ہے تو جیسے میں تجھے بتاؤں ویسے تو اگر مجھے مارے گا تو موت آئے گی، ورنہ نہیں۔ بچے نے سمجھ لیا تھا کہ مجھے یہ بادشاہ مار کر ہی رہے گا۔ اس نے سوچا کہ میری موت کو بھی میں دعوت کا ذریعہ بنا دوں، لوگوں کے ایمان کا ذریعہ بنا دوں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ تمام لوگوں کو پہلے ایک میدان میں جمع کرو اور مجھے ایک بڑی سولی پر لٹکاؤ اور پھر ایک تیر نکالو، اور اس تیر کو پھینکنے کے وقت تم یہ الفاظ کہنا، بسم اللہ رب ھذا الغلام، کہ اس بچے کے رب کے نام سے مارتا ہوں۔ صرف اتنا کہہ دینا، میں شہید ہو جاؤں گا۔ ایسا ہی کیا گیا۔ تمام مجمع کو بلایا گیا اور مجمع کے سامنے بادشاہ نے یہی کہہ کر کے بسم اللہ رب ھذا الغلام یہ کہہ کر اس کو ایک تیر مارا، اس کی کن پٹی پر لگا۔
جیسے ہی کنپٹی پر لگا تو اس بچے نے ہاتھ کو ایسے رکھ دیا، خون نکل رہا تھا اور ایسے میں اس کی شہادت ہو گئی. لیکن آنے والا جتنا مجمع تھا وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ ہمارا رب نہیں ہے، جس رب کے نام سے اس نے تیر مارا ہے وہی صحیح میں رب ہے. جتنا بھی مجمع تھا اس نے کلمہ پڑھ لیا. یعنی موت کو بھی اس بچے نے دعوت کا ذریعہ بنایا، ایمان کا ذریعہ بنایا. اب بادشاہ فکر مند ہو گیا. پہلے 3 آدمیوں سے گھبرا رہا تھا، وہ راہب اور وزیر اور بچے سے گھبرا رہا تھا، اب تو پورا مجمع ایمان میں داخل ہو گیا تھا. لیکن اس کے جو خاص لوگ تھے وہ لوگ ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے. بادشاہ نے ایک حکم جاری کیا کہ گلی کوچوں میں بڑی بڑی خندقیں کھودی جاوے اور اس خندقوں میں بڑی آگ جلائی جاوے اور جو ایمان پر ڈٹا رہے اس کو جلا دو. ایمان والوں پر حالات تو ہر زمانے میں رہتے ہیں. اصل اللہ آزماتا ہے ایمان والوں کو کہ کون اپنے عقیدوں پر مضبوط رہتا ہے. ان پر بھی حالات آئے. چنانچہ ایک کو پکڑ کے لایا جاتا تھا، اس کو توحید سے پھرنے کی دعوت دی جاتی تھی لیکن کوئی نہیں پھرا. 70,000 کی تعداد جو توحید پرست ہوئی تھی ان کو جلایا. اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت یہ رہی کہ جیسے ہی آگ کے پاس ان کو لے جایا جاتا تھا اللہ اس سے پہلے روح قبض کر لیتا تھا. چنانچہ اس طریقے سے پورے توحید پرست لوگوں کو آگ میں جلایا گیا. آخر میں ایک عورت آئی جس کے گود میں ایک بچہ تھا. وہ عورت تھوڑی ڈگمگائی اپنے بچے کی بنیاد پر، لیکن وہ چھوٹا سا بچہ جس کے اندر ابھی بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے اللہ نے اس کو گویائی دی، بولنے کی طاقت دی. وہ بچہ کہتا ہے کہ ماں تو حق پر ہے، صبر کر اور کود جا. جب یہ بچے نے بولا تو ماں کی ہمت بڑھی اور ماں نے بھی آگ میں کود لگا دی. تو یہ حالات تھے اس وقت کہ اسی منظر کو اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا ہے. یہ واقعہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے 70 سال پہلے پیش آیا، لیکن اس کی ایک کرامت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ظاہر ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 63 سالہ دور گزرا. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چل رہا ہے. یمن میں ان کے جو عامل تھے انہوں نے ایک موقع پر ضرورت کے تحت انہوں نے قبر کو کھودا. جب قبر کھودی گئی تو وہاں سے یہ بچے کی ناش نکلی. جس بچے نے موت کے وقت ایمان کی دعوت لوگوں کو دی تھی اس کی ناش وہاں سے نکلی، اور وہی کنڈیشن میں کہ اس بچے کا ہاتھ یہاں رکھا ہوا تھا. یہ بھی ترمذی شریف میں موجود ہے. ہاتھ رکھا ہوا تھا، جیسے ہی ہاتھ ہٹایا جاتا تھا وہاں سے خون نکلتا تھا. یعنی تر و تازہ حالت میں اس کی ناش ابھی بھی موجود تھی. اور اس کے ہاتھ پر ایک انگوٹھی تھی، اس پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واپس اس کو وہی دفن کر دیا جائے. شہیدوں کی جو لاشیں ہیں وہ زمین نہیں کھاتی ہے. ہم ابھی آج بھی واقعات سنتے ہیں، کئی شہداء کی قبریں کھلتی ہیں ویسی کی ویسی ناشیں ان کی ہوتی ہیں اور خوشبو نکلتی ہے اس میں سے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کی ایسی حفاظت فرماتا ہے. خیر وہ جو لوگ آگ جلائی تھی تو ایسے موقع پر بادشاہ اور بادشاہ کے جو لوگ تھے وہ لوگ آگ کے پاس بیٹھے بیٹھے تماشا دیکھتے تھے، جیسے آج بھی دنیا دیکھتی ہے. ایمان والوں کو جب ستایا جاتا ہے تو دنیا تماشا دیکھتی ہے، تو اس وقت وہ لوگ بھی تماشا دیکھ رہے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی آگ میں وہ آگ ایسی بھڑکی کہ جس کے نتیجے میں ان کے گھروں کو جلایا اور جو تماشا دیکھ رہے تھے اللہ نے ان کو بھی جلا کر خاک کر دیا. اس پورے واقعے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے. تو شروع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسمیں کھائیں، پھر بیان کیا قتل اصحاب الاخدود، خندق کھودنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو. النار ذات الوقود، وہ آگ جو ایندھن سے بھڑکائی گئی تھی. اذ ہم علیہا قعود، اس حال میں کہ وہ لوگ آگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور ایمان والوں کے ساتھ جو ہو رہا تھا اس کو اپنی آنکھوں سے نظارہ اور تماشا کر رہے تھے. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ ان کو آگ میں کیوں ڈالا جا رہا تھا؟ یہ اللہ سمجھا رہے ہیں ہم سب کو. وما نقموا منہم، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، صرف یہ بات الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے جو زبردست اور قابل تعریف ہیں. یعنی اللہ کہنے کی بنیاد پر ان لوگوں کو ستایا جا رہا تھا. آج بھی ایمان والوں کا کوئی قصور نہیں ہے، بغیر قصور کے ان پر ظلم ڈھایا جاتا ہے صرف اس بنیاد پر کہ وہ ایمان والا ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے تسلی دے رہے ہیں. تسلی کیا دے رہے ہیں؟ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کون ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ تو وہ ہے کہ آسمان اور زمین کی تمام سلطنت اس کے ہاتھ میں ہے. آج کوئی حاکم حکومت پر آ کر اگر کسی پر ظلم کر رہا ہے تو وہ نہ بھولے کہ اللہ اس سے بڑا حاکم ہے. زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. کون کس پر ظلم کر رہا ہے، کس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. یہاں ایسا لگے گا کہ اس نے لوگوں پر ظلم کر کے مرا ہے لیکن قیامت میں نہیں چھوٹے گا وہ. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مسلمانوں پہ حیران اور پریشان کرتے ہیں ان کو ایک تنبیہ کی گئی ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، کہ یقین جان لو جو لوگ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو پریشان کرتے ہیں، تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں، اللہ ان کو کہہ رہے ثم لم یتوبوا، پھر تکلیف پہنچانے کے بعد اگر انہوں نے توبہ نہیں کی. دیکھو اللہ کتنا رحم والا ہے. یہ سوچنے جیسی ہے کہ ان لوگوں نے ایمان والوں کو آگ میں جلایا، پھر بھی اللہ نے ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا ہے.
اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے بعد بھی تو توبہ کرے گا تو اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرے گا. ثم لم یتوبوا، پھر تو توبہ کر لے. اگر نہیں کی اور تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور دہکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے. کہ جیسے لوگوں کو یہاں پر وہ لوگ جلا رہے ہیں، اللہ بھی ان کو جہنم میں ایسے ہی جلائے گا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ صحابہ کو تسلی دے رہے. میں نے بتایا نا سورت کب نازل ہوئی ہے؟ 27ویں نمبر پر. یعنی صحابہ پر جس وقت تکلیفیں مکہ والے پہنچا رہے تھے، ایسے موقع پر ان کو تسلی دی جا رہی ہے. اللہ نے کہا اے ایمان والو، ان الذین آمنوا، کہ یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے. نیک عمل کس کو کہیں گے؟ نیک عمل میں 3 چیزیں ہوتی ہے: اللہ کا حکم ہو، نبی کا طریقہ ہو، اور اس میں اخلاص بھی ہو. یہ 3 چیزیں جب ملتی ہے تو ایک عمل نیک بنتا ہے. ایک بندہ ایمان لایا، نیک عمل بھی کیے، تو اللہ کہہ رہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں وہ تکلیف پہنچا کر کتنی پہنچائیں گے؟ ایک آدمی کو آخر میں موت آ جائے گی بس. لیکن ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس میں ان کے لیے کیا تیار کیا اللہ نے؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی. ذالک الفوز الکبیر، اور جس کو جنت مل گئی، جہنم سے بچ گیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. آدمی کہتا ہے نا کہ میں کامیاب ہو جاؤں، تو کامیاب ہونے کے لیے تو یہ چیزیں ہیں: صحیح معنوں میں ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائیں گے. تو یہ بڑے تسلی بخش یہ الفاظ ہے قرآن کریم کے. اس کے ذریعے سے میں ایک بات اور بھی کہوں گا کہ ہم لوگوں نے قرآن کریم سے بڑی دوری اختیار کر رکھی ہے، اس لیے آج مخلوق کا ڈر ہمارے دلوں میں رہتا ہے. ارے اللہ کی کتاب کو پڑھے، خالق کا خوف رہے گا، مخلوق کا خوف دلوں سے نکل جائے گا. قرآن کریم سے ہم نے اتنی دوری اختیار کر لی کہ قرآن کریم کے الفاظ بھی ہم صحیح اب نہیں پڑھ پا رہے ہیں. حالانکہ قرآن کریم کے 6 حقوق ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ صحیح ہو، قرآن کریم کے مطلب کو سمجھے، قرآن کریم پر عمل کرے اور دوسروں تک پہنچاوے. یہ کون کرے گا؟ یہ سب ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے رمضان مبارک کا مہینہ بھی قریب ہے. ہم لوگوں نے ایک عادت بنا رہی کہ صرف رمضان ہی میں قرآن ہاتھ میں آتا ہے. اس سے پہلے تیاری کریے. شعبان المعظم کا مہینہ تیاری ہی کے لیے ہے. بھائی قرآن نہیں آتا ہے تو سیکھے، علماء کے پاس جا کر بیٹھے. علم سیکھنے میں کوئی عمر نہیں ہوتی ہے کہ میں نے بچپن میں نہیں پڑھا تو اب نہیں ہوگا. بچپن میں بھی لوگ حافظ ہوتے ہیں. اس لیے قرآن کریم سیکھنے کے علماء کے پاس بیٹھے، کوئی منع نہیں کرے گا. اور قرآن کریم کو سیکھے، اس کے مطلب کو سیکھے. یہاں پر پیر کے دن تفسیر بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم کو کیا کہہ رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پیر کے دن ایک مجلس بھی ہوتی ہے. لہٰذا تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کے اندر پہنچنے کی بھی کوشش کرے. اللہ تبارک تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں ایمان نصیب فرماوے اور قرآن کریم سے ہمیں محبت نصیب فرماوے. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.